السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ ہمارا چوتھا سپارہ چل رہا ہے اور ہم نے سورہ آل عمران ختم کی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وإن صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے، اور اس میں 24 رکوع ہیں، 24، اور 92 176 جو ہیں اس میں آیات ہیں۔ تو سورہ نساء، جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ نساء کا مطلب جو ہے وہ عورت ہے، اور اس میں جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور اس میں آج میں آپ کو جو ہے صورتوں کے گروپ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں۔ ابھی تک ہم نے منزلوں کی بات کی تھی کہ پورے قرآن میں جو ہے وہ 7 منزلیں ہیں، جس کا ہم نے بالکل شروع میں ہی پہلے سپارے کے وقت ذکر کیا تھا، اور اسی طرح 7 گروپ بھی ہیں۔ تو جو پہلا گروپ ہے اس میں پہلی 4 صورتیں، اس میں سورہ فاتحہ جو کہ مکی اور بعض دفعہ مدنی بھی کہلاتی ہے، کہ 2 دفعہ نازل ہوئی، اور پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ اور اس میں پوری اسلامی معاشرے کی ترتیب ہے نا، یہ جو ہے تربیت ہو رہی ہے اسلامی معاشرے کی، اس میں سارے احکامات ہیں۔ اور بہت سے لوگ کیونکہ بہت سی چیزوں میں اعتراض کرتے ہیں، تو کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کہ پورے قرآن میں عورتوں کے نام پہ صرف ایک صورت ہے، سورہ نساء۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پورے قرآن میں مردوں کے نام پہ تو ایک بھی صورت نہیں ہے کہ الرجال ہیں، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہتے ہیں تو اس میں بھی میں اور آپ شامل ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو اس میں بھی میں اور آپ شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، پہلے ہم سورہ نساء کا آپ کو اہم جو ہے وہ موضوعات بتا دیتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی ہے۔
اور مضامین میں جو ہے وہ اسلامی سوسائٹی کی تربیت، اسلام پھیلانا، مومنوں سے بھی خطاب ہے، اور اس کے علاوہ مشرکین، منافقین اور یہودیوں سے بھی خطاب ہے۔ پہلی آیت خطبہ نکاح، پھر پہلا رکوع اور پانچواں رکوع کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ یتیموں کے حقوق ہیں، پہلے رکوع اور پانچویں رکوع کی ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ صلاۃ الخوف کی بھی بات آئی ہے آیت نمبر 15 میں، پھر تیمم کیسے کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، پھر وراثت کے قوانین ہے نا، 11، 12، 19، 33، 176 ہے۔ پھر زنا کا ابتدائی حکم اور آخری حکم جو سورہ نور میں ہے، پھر توبہ کے اوپر تفصیل سے بات ہے، عورتوں کے حقوق، مہر کی بات ہے، اور چوتھے رکوع میں جو ہے وہ جو محرم اور نامحرم ہوتے ہیں تو محرمات کا بیان ہے کہ جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، اور پھر پانچویں رکوع میں جو ہے وہ باطل طریقے سے مال کھانے کی مذمت ہے، اور چھٹے رکوع میں جو ہے مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ہم ایک کے بعد ایک جو ہے مزید آپ کو جو ہے وہ ٹاپک ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم چلتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تمام لوگوں سے مخاطب ہے، اس میں مرد، عورت، مسلم، نان مسلم سب۔ اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ آدم و حوا کا جوڑا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور پھر ان کی پسلی سے بی بی حوا کو، ظاہر ہے اس کی بہت ہی ان ڈیپتھ جب تفسیر ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگ ان ڈیپتھ میں انٹرسٹڈ ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا قرآنک وزڈم گروپ موجود ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نوع ایک ہے، جنس دو ہے نا، نوع انسانی کہتے ہیں انسان، اور جنس یعنی کہ مسکولن اور فیمنن ہے نا، مرد اور عورت کی۔ تو ایک نفس سے بنایا جو حضرت آدم علیہ السلام، اور خلق منہا زوجہا، اور ان سے جو ہے پھر وہ بی بی حوا کو اور ان کا جوڑا، پھر ان دونوں کے ذریعے جو ہے ان کی نسل در نسل در نسل در نسل جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ انسان پھیلتے چلے گئے ہیں۔ اسی لیے کثیرن ہے نا، رجالن کثیرن و نساء، مرد اور عورت کثرت سے جو ہے دنیا میں پھیلا دیے، پھر ان کے آپس میں شادیاں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید بچے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس خدا سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے، تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ ہم جب کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو۔ جب میں اور آپ خود اللہ کا خوف کرتے ہیں یا اللہ کے نام پہ یہ دے دو ہم، تو اللہ کا واسطہ دے کر جو ہے ہم دوسروں سے اپنے حق مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں کہ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں سے سب سے جو ہے وہ قائم رکھو، اور اس کی بہت بڑا اجر ہے صلہ رحمی کا، اور قطع رحمی پر بہت عذاب ہے۔ تو تساءلون بہ والارحام ہے نا، ایک تو رشتے ہمارے ہوتے ہیں، رحموں کے رشتے ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے نسل در نسل چلتے ہیں، خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ تفصیل طلب بات ہوتی ہے۔ تو یہ والی جو آیت نمبر 1 ہے سورہ نساء کی، یہ اتنی جامع آیات میں سے ایک ہے، اور اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح میں پہلی آیت شامل کی، جس میں اتنی چھوٹی سی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے خاندان کی ابتدا، اور تقوی صرف مجلس میں نہیں، ہماری جو ہے وہ خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ تقوی۔
اور زیادہ تر جو ہے وہ شادیاں جو ٹوٹتی ہیں اور جو طلاق ہوتی ہیں اور جو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے، صرف اس وجہ سے کہ تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ہے وہ نکاح کے وقت دنیا کی ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، ساری خراب رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن دونوں دولہا دلہن کو بٹھا کے، ان کے قریبی گھر والوں کو بٹھا کے اور ان کو بٹھا کے خطبہ نکاح پڑھ کے سنایا نہیں جاتا، نہ ان کو سمجھایا جاتا، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اگر ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور کریں۔ تو یہ بالکل ہی میں مختصر ہی نہیں آپ کو بتایا ہے نا یہ۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو جو ہے وہ بار بار یہاں پہ کہیں گے، اور ہم نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ منافقوں سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کئی جگہ پہ خطاب کر رہے ہیں، اور قرآن میں کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں ہے، ہر جگہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب ہے، اور اس میں جو ہے وہ منافق بھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 2، اس میں جو ہے یتیموں کے حقوق کی بات ہے، اور تعدد، یعنی کہ جو ہے وہ اسلام میں جو 4 بیویوں کی اجازت ہے، تعدد ازدواج، ملٹی میرجز جو ہوتی ہیں نا، ان کی بات آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اور تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2، 3 3، 4 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، اور بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ جو ہے وہ قریب ہے۔ اب اس میں جو ہے نا، اس طرح کی آیات جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، اور ہمارے یہاں مردوں کا مذاق بھی یہی ہوتا ہے کہ 4 بیویوں سے شادی کرنے کا نا۔ حالانکہ یہ جو ہے یہ آیت ایک سے زائد بیویوں کی اجازت دینے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ لمٹ کرنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ اس آیت سے پہلے بھی یہ جو فعل جائز تھا، اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی بھی اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ان کی کئی بیویاں تھیں، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک سے زائد بیویاں اس وقت موجود تھیں۔ اصل میں یہ آیت دیکھیے، اس کے ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت غزوات ہو رہی تھیں، لڑائیاں ہو رہی تھیں، لڑائیوں میں شہید ہونے والوں کے بچے جو یتیم رہ جاتے تھے، تو اس لیے پہلے یتیموں کے حقوق کی بات کی، اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ اگر تم ان یتیموں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع بہت بڑا ہے اور بہت تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ تعالی جب بھی موقع ہوگا، جب ہم سورہ نساء ان ڈیپتھ کریں گے تو یقیناً جو ہے آپ اس کی جو ہے وہ حقیقت سے اور مزید باخبر ہوں گے، ہے نا۔ پھر بھی اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم اس چیز سے ڈرتے ہو کہ کہیں تم عدل نہ کر سکو، یعنی کہ اگر ایک سے زیادہ بیوی سے کسی نے نکاح کیا ہے، ایک سے زیادہ اس کی ازدواج ہیں، تو اس میں عدل کرنا بہت ضروری ہے نا۔ اور پھر اس وقت کیونکہ جو ہے وہ لونڈیوں کا بھی زمانہ تھا، تو اس لیے یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پھر جو ہے تم لونڈی بھی او ما ملکت ایمانکم، ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، اور یہ جو ہے یہ جو تم اسٹائل رکھو گے کہ یتیموں کا خیال رکھو، اور یتیموں کی وجہ سے جو ہے اگر اور زیادہ نکاح کرو، اور ایک طرح سے ان کو بھی ایک تحفظ مل جائے گا، ان عورتوں کو بھی، ورنہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ظاہر عورتوں کو اتنا تحفظ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کیا۔ تو ابھی جو آیت 3 کا تعلق جو ہے نا پھر دوبارہ آیت نمبر 126 سے جڑے گا، جہاں یتیموں کے بارے میں جو ہے اور وضاحت کی گئی ہے نا۔ اب جو ہے مزید جو ہے عورتوں کے حقوق کی بات ہے۔ دیکھیے عورتوں کے حقوق کی اتنی بات کی گئی کہ ایک جو ہے وہ مستشرق ہے جو کہ ریسرچرز ہوتے ہیں، اس نے یہ کہا، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو نان مسلمس کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، تو اس نے ایک فرانسیسی مستشرق ہے جس نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ نہ پتہ ہوتا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے تو
میں اس کو پڑھ کے جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی عورت کا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی ہے، اور ہم لوگوں کی شکایتیں یہی ہوتی ہیں کہ عورتوں کے لیے تو کچھ لکھا ہی نہیں۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، یہ آیت نمبر 4 اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، ہے نا۔ اب ہمارے معاشرے میں سب چیزیں کتنی ہوتی ہیں کہ مہر ادا ہوتا ہے، بہت بڑا بڑا ہوتا ہے اور ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ جو صداق ہے وہ مہر کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے صدقہ، صدقہ کے جمع صدقات ہے، اور صداق جو ہے وہ مہر کو کہتے ہیں، اور اس کا جو ہے پلورل جو ہے صدقات ہے۔ تو البتہ اگر خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ وہ عورتیں معاف کر دیں تمہاری بیویاں، تو تم پھر اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب پھر یتیموں کی بات ہے کہ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنائے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، نیک ہدایت کرو۔ یعنی اگر تم جو ہے وہ یتیموں کے کو تم پال رہے ہو اور ان کی ماؤں سے تم نے نکاح کیا ہے، تو اگر جو ہے ان میں سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے یتیم جو ہے وہ یتیموں میں، تو پھر جب اس وقت تک انتظار کرو کہ ان میں سمجھ بوجھ ہو، ایسا نہ ہو کہ سفہا ہوں، اور مال جو ہے انسان بہت مشکل سے کماتا ہے، تو نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، بلکہ صرف کیا ہے کہ کھانے پہننے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، جتنی تمہاری جو ہے وہ استطاعت ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان سے بات اچھی کرو۔ یہ نہیں کہ اگر تمہارے گھر میں ہیں تو تمہارا کوئی ان کے بہت ہی بڑا تم احسان ان پر کر رہے ہو اور ان کے ساتھ تمہارا رویہ خراب ہو جائے، تو قولوا لهم قولا معروفا۔ دیکھیے یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، قولوا للناس حسنا، بات اچھی کریں۔ ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مال دے رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات اچھی نہیں کر پاتے ہیں نا۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ آزمائش سے کیا مطلب ہے کہ ان کی سمجھ بوجھ دیکھ کر فیصلہ کرو، کیونکہ ہر انسان کا جو ہے لیول الگ ہوتا ہے، کسی کی میچورٹی جلدی ہوتی ہے، کسی کی دیر میں، کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے، کوئی کم ذہین ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھ کے ہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم دیکھو کہ ان کے اندر جو ہے وہ رشد کا یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر اتنی اہلیت ہے، اتنے اس چیز کو استعمال کرنے کی جو ہے صلاحیت ہے، تو پھر کیا کر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اور ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ اب انسان ہے اور اس کے اندر جو ہے شیطان جو ہے گردش کرتا رہتا ہے، تو اس نے یتیم بچوں کو اپنے پاس رکھا پرورش کے لیے، اور اگر یتیموں کو بہت مال تھا تو وہ جلدی جلدی خوب خرچ کر لیا تاکہ جو ہے وہ بلوغت تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی نفسیات کو جانتے ہیں۔ اور یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو، پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو معروف طریقے سے کھائے، یعنی اگر جس کے پاس جو یتیم کی جو ہے سرپرستی کر رہا ہے، گارجین ہے، اس کے اپنے پاس اگر مال ہے تو اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے نہ لے، ظاہر اس کو کتنا اجر ملے گا، اور محبت سے اس کو رکھے۔ ہاں یہ کہ اگر کسی نے ذمہ داری لی، خود بیچارہ غریب ہے، تو کیسے اس کا اپنا کھانا مشکل ہے، تو پھر وہ یتیم کو کیسے کھلائے گا؟ تو اسی لیے جو ہے وہ یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، لیکن جو ہے معروف طریقے سے، نا، یہ نہیں کہ جو ہے یہ کہہ کے کہ ہم غریب ہیں اور ہم نے مال یتیم کا مال لیا پھر زیادہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور یتیم پر کم کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری مطلب ہے نا کہ یعنی کہ اپنا حق جو خدمت آپ کر رہے ہیں یتیم کی، تو اس حد تک لیں کہ جتنا جو ہے وہ معقول آدمی اس کو جو ہے تسلیم کرے، نا، اور یہ نہیں کہ چوری چھپے، بلکہ جو ہے اعلانیہ کہ میں نے یتیم کے مال میں سے اتنا لیا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور ظاہر ہے کہ جو ہے اس پر گواہ رکھو کہ ہم نے اتنا مال جو ہے وہ لیا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔
اب یہاں پہ جو ہے وراثت کے قوانین شروع ہو گئے ہیں۔ پہلی دفعہ عورتوں کو حق دلایا گیا کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے نا، یعنی وراثت۔ اور وراثت کے لیے کیا ضروری ہے کہ یعنی مرے بغیر وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہے، اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ لکھیں نصیبم مفروضہ، آیت نمبر 7، کہ فرض کیا ہوا حصہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، کیونکہ انسان کی جو ہے، ورنہ تو دیکھیں لوگ عدالتوں کے چکروں میں لگے رہتے ہیں پھر بھی انصاف نہیں ملتا۔ تو وراثت میں پہلی دفعہ عورتوں کو حق دلایا گیا، اور 5 قانونی حکم ہیں۔ میراث مردوں اور عورتوں دونوں کا حق، میراث ضرور تقسیم ہونی چاہیے، چاہے کم ہو یا زیادہ، زندگی میں میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور قریب تر رشتہ دار زیادہ حقدار ہے۔ یہ پوائنٹس اپنے پاس لکھ لیں۔ اور لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم مر جائیں اور ہمارے بچے چھوٹے ہوں تو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ کوئی ان کا اسی طرح سے خیال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو جو ہے اس میں انوالو کر کے ہم کو سمجھایا، اور پھر بار بار کہ وَإِذَا حَضَرَ اور قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے جو ہے بات اچھی کرو۔ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اللہ سے ڈرو۔ جب ہمارے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تقویٰ ہاں ہونا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے، چاہے ظاہری ہماری صورتحال کچھ بھی ہو، لوگ ہمیں ملا نہیں سمجھ رہے ہیں، بہت نیک سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل تقویٰ جو ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے نا۔ تو بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور جو ہے بات سیدھی کریں، کیونکہ لوگ جو ہے ایک سیدھی سی بات کو اتنا گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اور قولاً سدیدہ میں کیا ہوتا ہے کہ مختصر بات، ڈائریکٹ بات جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آئے، اور دیکھیں یہ نکاح اور اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ والی آیت بھی جو ہے اس میں شامل ہے نکاح کے اس میں، کیونکہ جو نکاح اور شادی کے مسائل ہوتے ہیں وہ اتنے گھما پھرا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور خواتین اس میں بہت آگے ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ایک تو ہسٹری ہم بینگ ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ سے جب لیتے ہیں تو ہم مردوں سے لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ بھی غلطی کبھی کر ہی دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے، لیکن خواتین تو اتنی زیادہ کہ ہم نے اگر پوچھا کہ بچہ جو ہے بیمار ہے تو ہمیشہ سے ہی بیمار ہے، ہمیشہ کا کیا مطلب ہے، 1 مہینے سے 2 مہینے سے، جب اس کی چچی انڈیا سے آئی تھیں، ہمیں کیا پتہ اس کی چچی کب انڈیا سے آئی تھیں، تو جو ہے قولاً سدیدہ میں بالکل ڈائریکٹ بات، ٹو دی پوائنٹ، مختصر، اور جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ دیکھیے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وراثت میں اللہ کا حکم ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ پہلے جو ہے آپ کو ہائی لائٹ کروایا نصیبا مفروضہ، میری اور آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ پہلی 10 آیات جو ہیں بہت جامع ہیں اور بہت اس کی تفسیر ان ڈیپتھ ہوتی ہے۔ اور اب جو یتیموں کے حقوق کی بات ہوئی ہے، تو یتیموں کا جو مال کھاتا ہے اس کے اندر بھی آگ اور باہر بھی آگ، پیٹ بھی آگ سے بھرے ہوئے اور باہر بھی جہنم کی آگ بھی، اس میں جو ہے وہ جھونکے جائیں گے۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کتنے رحمان اور رحیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ یتیموں کے حقوق ہے، بچہ نہ تو اپنے لیے کوئی نعرہ لگا سکتا ہے، نہ جلوس نکال سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچوں کے حقوق کو کس طرح سے محفوظ کیا ہے۔ لیکن ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو تبھی تو جانیں گے نا۔ اب یہ سورہ نساء کا جو ہے دوسرا رکوع ہے، اس میں بھی وراثت ہی کے قوانین ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم،
اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکید کے ساتھ نصیحت ہے نا. اب یہ پوری جو ہے ایک لمبی لسٹ ہے جس کو میں صرف تیزی سے پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ تو بہت تفصیل طلب ہے. اس میں وراثت کے سارے قوانین آتے ہیں، اور وراثت کے قوانین کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدھا علم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صحابہ کو تاکید کرتے تھے کہ تم علم الفرائض سیکھو اور سکھاؤ. کسی نے اگر اپنی ساری زندگی اچھی گزاری، نیکی میں گزاری، سب کچھ کرتا رہا لیکن غلط وصیت کر کے مر گیا تو اس کا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کیا کرایا برباد ہو جاتا ہے. تو علم الفرائض لکھ لیں اس کو، ہے نا. وراثت کے قوانین کو علم الفرائض کہتے ہیں کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے اور یہ آدھا علم ہے. اگر میت کے وارث، دیکھیں میت ہی کا لفظ بار بار آئے گا کیونکہ مرنے سے پہلے وصیت کوئی نہیں ہوتی ہے. وصیت ہوتی ہے لیکن جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہوتی نا. اور وصیت جو ہے صرف 1/3 کی، کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں جو وراثت میں شامل نہیں ہو. تو اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، 2/3. اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ یعنی ہاف. حالانکہ ہم کیا سمجھتے ہیں اکلوتی لڑکی اب تو اس کو پوری جائیداد مل جائے گی. اور اگر میت جو ہے وہ صاحب اولاد ہو اور اس کے والدین بھی ہوں تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ، 1/6. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا. اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں، ہے نا، بھائی بہنوں کو بھی دیکھیں یہ شامل کیا گیا کیونکہ خون کے رشتے ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے ماں جو ہے چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. اور یہ سب میں حکمت ہے. جب ہم ان ڈیپتھ اس کو پڑھاتے ہیں نا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی سورہ نساء جو ان ڈیپتھ آئے گی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں کتنی چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں اور یہ جو کتنی حکمت کی باتیں ہیں اس میں. اور یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں جب کہ وصیت جو میت نے کی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے. اب اس میں جو ہے دیکھیے قرآن میں جو ترتیب ہے وہ کیا ہے کہ جتنا بھی کچھ چھوڑا ہے چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، کیونکہ ہم وصیت کو صرف یہ وراثت کو یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بینک بیلنس ہو یا کوئی جائیداد ہو. اگر کچھ نہیں بھی ہے تو جس گھر میں رہ رہے ہیں جو جو چیزیں موجود ہیں، کھانے پینے کے برتن، صوفے، پردے، جو بھی چیز گھر میں موجود ہے جتنے بھی، اس کی بھی تقسیم اسی طرح سے ہونی چاہیے. اور قرآن میں اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہی پیسوں سے، اس کے اپنے پیسوں سے کفن دفن کا انتظام، پھر وصیت پوری کی جائے، پھر قرضہ ادا کیا جائے اور پھر ورثہ تقسیم کیا جائے. تو قرآن میں جو ترتیب ہے وہ کیا؟ کفن دفن نمبر 1، پھر وصیت پوری کرنا جو کہ 1/3 کی ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ ظاہر وصیت نہیں کرتے تو اس کو بیچ میں سے نکال دیں پھر. اور پھر قرضہ ادا کرنا اگر اس پر کوئی قرضہ ہے، اور پھر جو ہے وہ وراثت. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ نماز جنازہ جو پڑھاتے تھے اس سے پہلے اگر قرضہ ہو تو پہلے ادا کیا جائے. حالانکہ قرآن میں تو یہ ترتیب ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کیا ثابت ہے کہ قرض پہلے ادا کرو، بعد میں جو ہے وہ وصیت، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتی ہے وہ تو پہنچ ہی جائیں گے اپنا لینے کے لیے نا. اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. اور یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے. پھر فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کہ ان اللہ کان علیماً حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت والا ہے، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کرنا جانتا ہے. اب مزید جو ہے وہ وراثت کے قوانین ہے نا، آیت نمبر 12. یہ ابھی ہم نے آیت نمبر 11 بھی 11 پڑھی ہے اور اب آیت نمبر 12 ہے سورہ نساء کی. اور اس میں جو ہے نا دیکھیں، ایک تو اللاتی بھائی بہن ہوتے ہیں یعنی کہ باپ الگ ہوتا ہے، ماں ایک ہوتی ہے، اور پھر ایک اخیافی ہوتے ہیں، ماں ایک ہوتی ہے اور باپ الگ ہوتے ہیں نا. تو تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، اور نہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا چوتھائی حصہ تمہارا ہے.
جبکہ وصیت جو انہوں نے پوری کی ہو وہ پوری کی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ اور تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد، تمہیں اپنی اولاد نہیں ہے، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہے نا۔ اس کے بعد جو وصیت تم نے کی پوری کی جائے، قرض تم نے چھوڑا وہ ادا کیا جائے۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب جو ہے ایک مختلف صورتحال کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں کلالہ۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث یعنی کہ جو میت ہے اور اس کی میراث جو ہے تقسیم طلب ہے، تو وہ بے اولاد بھی ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، تو یعنی کہ نہ اوپر سے کوئی ہے نہ نیچے کوئی، نہ والدین نہ اولاد، تو ان کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ۔ مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 میں سب شریک ہوں گے۔ اور جب کہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہوں، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ۔ پھر وہی بار بار بات کہ یہ وصیت من اللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے، حلیم ہے، بردبار ہیں۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے، فوز العظیم۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا۔ جو کنٹراسٹ لوگ ہوں گے سائملٹینیس کا، ایک طرف اچھے لوگ جو اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا خوشخبری دی ہے کہ فوز العظیم، اور جو اس کی نافرمانی کرے، اس کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے حدود کو پار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ڈالیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی یہ معاشرتی معاملات جو ہیں یہ پھر دوبارہ ہم سورہ مائدہ، سورہ نور اور سورہ احزاب میں پڑھیں گے نا، کیونکہ اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے اور اس کی تطہیر، انالیسز ہے نا، اور انالیسز کر کے اس کی جو ہے اس کو پاک پیوریفائی کیا جا رہا ہے نا۔ اب اس کے بعد یہ تیسرا رکوع ہے، اس میں زنا کے متعلق ابتدائی حکم ہے، زنا کے متعلق، اور بعد میں سورہ نور میں پھر کیا آیا کہ 2 ٹوک جو ہے وہ ایک طرح سے بتا دیا گیا دونوں لوگوں کے لیے کہ 100 کوڑے ہیں لگانے کا۔ تو تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ان پر اپنے میں سے جو ہے وہ 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، ہے نا۔ یہ ایک طرح سے منسوخ ہو گیا، یا اللہ ہی ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں، ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک تواب رحیمہ، ہے نا۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں بھی پھر اس کی بات کی گئی ہے نا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، تو اب جو ہے وہ توبہ کے اوپر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 17 میں بھی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ پر توبہ کی قبول، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ توبہ اللہ تعالیٰ کب قبول کرتے ہیں؟ ان لوگوں پر للذین یعملون السوء بجہالۃ، جنہوں نے جو ہے وہ کوئی غلط کام کیا اور ان کو نادان تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، پھر انہوں نے فوراً ثم یتوبون من، فوراً ابھی جیسی احساس ہو فوراً توبہ کر لیا۔ اس لیے آپ کو اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ تو معصوم تھے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، تو ہم لوگ تو کتنے گناہ سارے دن کرتے ہیں، کتنی نادانی میں جان بوجھ کے یا بے جان بوجھے، جب 5
کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہے نا کہ جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو اگر وہ نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اس کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے. فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم وَکَانَ اللہ علیمًا حکیمًا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے اور حکیم ہے، یعنی کہ حکمت ہے. اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی. کس نے کیا تھا؟ یہ فرعون کا طریقہ. جب سامنے اس نے دیکھا کہ اب وہ ڈوبنے والا ہے تو اس نے توبہ کرنا شروع کیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو جو ہے وہ مانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ الآن، اب تم آئے ہو. تو لکھ لیں توبۃ النصوح. توبۃ النصوح کا کیا مطلب؟ وہ توبہ جو خالص توبہ ہے. اس میں 5 پوائنٹس لکھ لیں. نمبر 1 کہ انسان کو شرمندگی ہو اپنی غلطی کا احساس کرنا. نمبر 2 لکھیں معافی مانگنا جس کو غفرہ کہتے ہیں. تیسری چیز وہ گناہ دوبارہ نہ کرنا، یہ نہیں کہ ہم استغفار کیے جا رہے ہیں اور وہ بار بار کر رہے ہیں. تو تیسری چیز کیا ہے؟ وہ گناہ دوبارہ نہ کرنا. چوتھی اگر کوئی کفارہ ہے تو ادا کرنا، اگر قرآن میں اس کا کوئی کفارہ ہے تو وہ ادا کریں. اور 5ویں چیز کیا ہے کہ موت سے پہلے جب موت کے فرشتے نظر آ گئے تو پھر جو ہے کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا یہ سفر ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تواب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بندے پر پلٹ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے پر بہت مہربان ہیں. اور اسی طرح توبہ ان لوگ کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. اور نہ یہ حلال. دیکھیں کتنا زیادہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے. میں اور آپ کیا جلوس نکالیں گے اور کیا اپنے حقوق لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیئر انداز میں ایک ہمارے حق جو ہے ہم کو دلوائے ہیں. لوگ قرآن پڑھیں، اس پہ عمل کریں. اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کریں جو تم انہیں دے چکے ہو. یہ بھی بہت ہوتا ہے، لوگ مہر دیتے ہی نہیں ہیں، اور دیتے بھی ہیں تو پھر کسی طرح سے جو ہے نا وہ اندر واپس لے لیتے ہیں. ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہیں. اب یہاں پہ ایک نیا حکم آیا ہے. اللہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسیپٹ کیا ہو کہ یاتینا بفاحشۃ مبینہ. اگر جو ہے وہ کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر رہی ہیں تو پھر تم کیا کرو گے کہ تم عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، نہ نفقہ دو، اچھی بات کرو، جنسی تعلق قائم کرو، سب کچھ کرو. لیکن جو ہے اگر وہ فاحشہ ہیں ہے نا، اور اگر جو ہے کوئی بدکرداری ان کے اندر ہے تو پھر تم کیا کر رہے ہو، اور تم نے ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال کیوں نہ دیا اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. یعنی اب اس بیوی کو تم فارغ کرنا چاہ رہے ہو تو یہ نہیں کہ تم نے جو دیا تھا وہ پھر واپس لو، مہر بھی واپس لے لیا، جو زیورات دیے تھے وہ بھی. اور کسی کو تحفہ دے کے واپس لینا اسی طرح سے جیسے کتا قے کر کے جو ہے اس کو دوبارہ چاٹ لے. کتنی خطرناک چیز ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز جو ہے وہ بری لگتی ہو اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے وہ خیر رکھ دی ہو، ہے نا. تو اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو. اور یہ نہیں کہ ان کو بہتان لگاؤ اور ان کو جو ہے پھر گھر سے نکالو، یہ سب نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، یعنی اگر قنطار ڈھیر مال دے تو بھی تمہیں واپس نہیں لینا ہے. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہتان لگا کے جو ہے وہ سارا مال واپس لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان کو بہتان لگا کر ظلم کر کے واپس لوگے. آخر تم ایسا کر کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے.
تم ان کے فائدے اٹھا چکے، ان کے ساتھ تم نے راتیں گزاری ہیں، ان سے پیار محبت کی باتیں کی ہیں، اور تم ان سے جو ہے وہ پختہ عہد لیا ہے، اور اس کے بعد تم یہ کر رہے ہو۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، دیکھیے اب یہ جو ہے آیت نمبر جو ہے یہ 22 ہے نا، اور یہ ہمارا جو ہے اگلا رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، چوتھا رکوع۔ یہاں پہ جو ہے محرمات کی بات آئی ہے۔ محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ابدی اور ایک وقتی محرم۔ ابدی محرم جن سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، اور وقتی جو کہ خاص وقت میں جو ہے وہ محرم ہوتے ہیں، لیکن جیسے کہ سالی ہے، اب سالی جو ہے ایک بہن کی موجودگی میں دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ پھر محرم ہو جاتی ہے نا۔ لیکن اگر جو ہے وہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر سالی سے جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے نا۔ تو ابدی محرمات کون ہیں؟ جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ ایک طرح سے ماں کا درجہ ہو، ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی پہلے تم یہ بے حیائی کرتے تھے، ناپسندیدہ تھی، ابھی اس کو چھوڑ دو۔ اور تم پر حرام کی گئیں، یہ ایک لسٹ ہے پوری نا، پوری لسٹ ہے، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، ہے نا، یہ کیا ہیں؟ جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی ہیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، ہے نا، اور پھر ان کے اس سے جو ہے ان کی اور جو بچے ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا وہ بھی تمہارے بہن بھائی ہو گئے ہیں، تو ان سے بھی نہیں، تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، یعنی انہوں نے پہلے کسی اور سے شادی کی اور پھر وہ لڑکی ہے، انہوں نے جو ہے وہ چاہے گود میں پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو، وہ جو ہے وہ ابدی محرم ہے۔ اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق ہو چکا ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں، یعنی کہ پھر وہ تمہاری جو ہے بچے ہو گئے نا ایک طرح سے، جن سے تمہارا سیکشل کانٹیکٹ ہو چکا تھا، لیکن اگر صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، کوئی سیکشل کانٹیکٹ نہیں ہوا، تو پھر ان کی لڑکیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، اس پر تمہارا جو ہے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، ہے نا، جو تمہارے اس سے جو ہیں ان سے بھی تم نہیں کر سکتے، تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے اپنے بیٹے تھے، ان کی بیویاں، یعنی ایک طرح بہو ہو گئی۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا چوتھا سپارہ مکمل ہوا، الحمدللہ۔ اور ہم نے چوتھے سپارے میں بہت ساری چیزیں سیکھیں۔ ابھی آرڈر آف دا ڈے، آج کا حکم کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہم کوشش کریں کہ وراثت کے قوانین اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اگر ہمارے ارد گرد کچھ یتیم لوگ ہیں تو ہم ان کے حقوق ان کو دیں، خیال کریں۔ صرف یتیم خانے میں جو دیگچہ بھجوانے سے کافی نہیں ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے سے بھی کتنا ثواب ملتا ہے۔ اور ہم نے کیا سیکھا کہ خطبہ نکاح کی جو آیت اس میں موجود ہے، 2 آیات موجود ہیں، اس کو ہم اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اور اگر ہمارے اکثر شادیاں جو ہیں وہ عید کے بعد ہوتی ہیں تو ہم یہ خطبہ نکاح کا اہتمام کریں، ہے نا۔ ہمارے پاس پورا اس کا ایک پروگرام ہے، اور اگر کسی کا نکاح ہوتا ہے تو وہاں جا کے اس کو پوری پریزنٹیشن کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ، رمضان بہت سی جگہوں پہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی امید ہے کہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو علم اور عمل کی جو ہے وہ توفیق دے۔
اور یہ رمضان میں ہمارا دورہ قرآن بہترین انداز سے ہم کو ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام، آپ کا کلام بندوں تک، آپ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ ہم اچھے طریقے سے پہنچا سکیں، اور جتنے لوگ سنیں وہ آگے پہنچانے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔